الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم، اپنے وعدے کے مطابق جو رمضان میں آپ حضرات سے کیا گیا تھا، الحمدللہ آج دوسرا ہفتے کا دن ہے، یعنی عید کا دن آپ کا ہفتہ تھا اور آج دوسرا ہفتہ ہے، اور یہی میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ دوسرے ہفتے کو عشاء کے بعد سے درس قرآن شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ اس رب کی توفیق ہے الحمدللہ کہ اللہ نے آج یہاں پہنچا دیا اور اس کی ابتدا اللہ رب العزت کروا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں استقامت عطا فرمائے اور اللہ اپنے فضل سے اس کو بابرکت بنا دے اور ہم سب کے لیے نافع بنا دے۔ سننے اور سنانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، صرف معلومات مقصود نہ ہو۔ آج کل ہمارا یہ ذوق ہو گیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی معلومات ہونی چاہیے، عمل کا ارادہ نہیں ہوگا۔ جب عمل کا ارادہ نہیں ہوگا تو معلومات سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس درس کے اندر ہم اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اللہ سے جو ہمارا تعلق کمزور ہوا ہے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے، یہ سمجھنا اور سیکھنا ہے کہ رب کریم اپنے اس کلام کے ذریعے سے ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اس رب کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیں، آسان فرما دیں۔ میرے محترم، سورہ فاتحہ کی تفصیل سے پہلے چند ایسی کچھ ضروری چیزیں جو فائدے کی، بہت زیادہ فائدے کی ہیں، میں آج ان کو کوشش کروں گا کہ کچھ عرض کر دوں تاکہ آگے ہمارے لیے چلنا سمجھنا آسان ہو جائے۔ فضائل قرآن کے بارے میں الحمدللہ آپ حضرات پورے رمضان سنتے رہے ہیں کہ قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے یہ۔ اس میں اپنا وقت خرچ کرنا، چاہے وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، لیکن انشاءاللہ وہ انسان کی تمام زندگی میں برکت لے آتا ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز دیکھی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنا تعلق قرآن کریم کی خدمت کے ساتھ جوڑ لیا، چاہے وہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہو، چاہے وہ خدمت کا عمل ہو، پڑھنے پڑھانے کا عمل ہو،
مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انداز میں جس نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی عزت میں، اس کے افعال میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لے، چاہے وہ چند لمحوں کا ہو، چند گھنٹوں کا ہو، لیکن تعلق رہنا چاہیے، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی۔ باقی اب قرآن کریم کے درس قرآن کے حوالے سے، جس کے اندر قرآن کریم کی مختلف آیات کا درس ہوتا ہے کہ اس موضوع کے ان آیات میں کیا موضوع ہے، اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے ہم کچھ ایسی چیزیں جو درس قرآن کے حوالے سے فائدہ مند ہوں گی، اس میں سے ایک پہلی چیز تو یہ کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو علم حاصل کرنے کے جو ذرائع عطا فرمائے ہیں وہ کتنے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع اللہ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے انسان کے حواس خمسہ، یعنی دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، کسی چیز کو محسوس یعنی ہاتھوں سے چھو کر سمجھنے کی قوت ہے، سونگھنے کی قوت ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے کسی چیز کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے کہ یہ عقل کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ اس کے حواس میں آ سکتی ہیں نہ اس کی عقل میں آتی ہیں۔ اگر عقل پر بھروسہ کیا جائے تو انسان کو وہ گمراہ کرتی ہے اور ایسی جگہ لے جا کے مارتی ہے جہاں پانی بھی نہیں ملتا۔ حواس سے تو سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اب میں اگر اس کو آنکھیں بند کر کے اس کو میں جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے یا حواس کے ذریعے دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں ہاں جی یہ کتاب ہے، کاغذ ہے، یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ کاغذ کیسے وجود میں آیا، یہ کتاب کس مقصد کے لیے ہے، جب تک میں عقل سے غور و فکر نہیں کروں گا اس کتاب کو، یعنی اپنے حواس کے ذریعے سے اور عقل کے ذریعے سے نہیں دیکھوں گا کہ یہ کس موضوع پر یہ کتاب ہے، یہ کتاب کیوں بنائی گئی ہے، اس کتاب میں کیا ہے، اس وقت تک میری سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ میں عقل اور حواس خمسہ دونوں کا استعمال نہ کروں۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایک اور انداز میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھے انداز میں بڑی عجیب مثال دے کر سمجھایا، بڑی بہترین مثال دی۔ فرمایا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، پسٹل ہے، آپ اس پسٹل کو چھو کر دیکھ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی لوہے کی چیز ہے، عقل استعمال کر رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں لوہا استعمال ہوا ہے اور یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے، یہ عقل انسان کی بتا رہی ہے۔ اگر آپ اس کے ٹریگر پہ انگلی رکھتے ہیں اس میں سے گولی نکلے گی، دھماکہ ہوگا، نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ساری عقل سمجھا رہی ہے۔ لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا استعمال کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے، یہ استعمال کون سمجھائے گا؟ عقل انسان کی یہ کہتی ہے کہ اس کا استعمال وہاں پر ہو جہاں انسان کی اپنی ضرورت ہو، یعنی ہر عقل مند آدمی یہ سوچے گا میں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ لیکن اب اگر اس سے غلط استعمال ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بھی یہی کہے گا نہیں جی میں نے تو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی اب اس کو یہ کون سمجھائے گا کہ تیرے حقوق کیا کیا ہیں، یہ سمجھانے کے لیے بھی تو کسی تیسری چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اب یہاں پر ضرورت ہے وحی الہی کی،
یہاں پر ضرورت ہے وحی الہی کی کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی ہو کہ ہاں جی یہ استعمال اس کا جائز ہے اور یہ استعمال اس کا ناجائز ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ یہاں پر ضرورت ہے صرف عقل کے ذریعے سے، یعنی عقل مثلا انسان اس نے پستہ اٹھایا، اللہ نہ کرے کسی نے کسی کو مار دیا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قاتل نے چونکہ قتل کیا ہے لہٰذا بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ ایک تو عقل یہ کہتی ہے، دوسری عقل یہ کہ دوسرے نمبر پہ عقل سے اگر آپ سوچیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ ارے بھائی ایک تو مر ہی گیا، اس کے مرنے کی وجہ سے اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، یہ نقصانات ہو گئے، اب اس دوسرے اس کو قاتل کو بھی اگر ہم مار دیں گے تو یہی نقصان وہاں بھی ہوگا، لہذا چلو چھوڑو اس کو نہیں مارتے۔ اب عقل یہ کہہ رہی ہے، لیکن یہ درست فیصلہ کیسے ہو کہ جو میرا رب کیا چاہتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ عقل کی طرف جائیں گے تو عقل آپ کو کبھی کچھ ادھر ادھر لیتی چلی جائے گی، لہذا جب تک اس عقل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی الہی ہے وہ اگر نہ ہو تو عقل خود فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بس مختصر سی بات سمجھ لیں۔ لہذا ضرورت پڑی اس بات کی کہ وحی الہی ہو۔ وحی الہی کا کیا مطلب؟ وحی الہی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت اپنا پیغام اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اپنے فرشتے کے ذریعے سے اپنے محبوب بندوں پر جن کو اللہ نے پیغمبر یا رسول بنایا ان پر اللہ بھیجتے ہیں، اور وہ پیغام، وہ رسول، وہ پیغمبر امت کو پہنچاتے ہیں، اس کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ تفصیلات تو بہت ہیں لیکن میں صرف آپ حضرات کے سمجھنے کے لیے مختصر سی بات سمجھا رہا ہوں کہ بس اتنی سمجھ لینا کافی ہے، یہ وحی الہی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وحی الہی کی ضرورت بھی ہے۔ بھئی ضرورت کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے کہ رب کریم نے جب اس انسان کو بنایا، آخر اس کو دنیا میں بھیجا تو اس بھیجنے کا کوئی مقصد تو ہے نا۔ ایک عام آدمی میں یہ نہیں کرتا کہ ایک آدمی کسی کو کہے کہ بھئی تو سفر پر چلا جا اور اس کو نہ مقصد بتائے، نہ اس کو یہ کہے کہ تو کس لیے جا رہا ہے، نہ اس کو کوئی ہدایات دے، بس کہے تو چلا جا، تو وہ تو بیوقوف کہلائے گا۔ تو اسی طرح میرے رب کریم نے جو ہمیں انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمہیں انسان اور جنات کو جو پیدا کیا یعنی دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ ایک اس کی تفسیر ہے لیعبدون یعنی عبادت کے لیے، اور ایک دوسری تفسیر میں آتا ہے لیعرفون، تاکہ رب کی معرفت حاصل کریں، رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ رب کی عبادت ہو یا معرفت ہو، ایک طریقہ وہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور عبادت کرے۔ اسی کو جب انسان نے اپنی عقل استعمال کی تو بہت ساری چیزوں کو اس نے دین میں داخل کر دیا۔ وہ عبادات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں بتایا، اللہ نے عبادت نہیں بتایا، اس انسان نے اپنی طرف سے عبادت اس کو بنا کر دین میں داخل کر دیا، اسی کو بدعت کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی عقل کے ذریعے اس کو شامل کیا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت کے طریقے پہ شامل نہیں کیا، لہٰذا وہ بدعت بن گئی۔ کیوں؟ وحی الہی نہیں ہے بلکہ عقل کے ذریعے سے اس نے اس کو ثابت کیا ہے، لہٰذا صرف عقل کا ہونا یہ کافی نہیں، جب تک وحی کا نور نہیں ہوگا عقل کسی کام کی نہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان کی عقل میں ہر بات آ جائے۔ حضرت مولانا صاحب تقی صاحب لکھتے ہیں جہاں انسانی عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے۔ جہاں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ جی وحی الہی کی ہر بات ہماری سمجھ میں آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری عقل میں آ جائے۔ جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کے اندر یہ جمع کیے ہیں کہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں وہ سارے انسانی عقل کے مطابق ہیں،
بڑی تفصیلی حضرت نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس اس کو سمجھنے لگے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں، بعض مرتبہ جو عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں ان میں ہوتی ہیں، جیسے اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے، کہتے ہیں جی عید الاضحیٰ پر ہونا یہ چاہیے تھا، یعنی عقل یہ کہتی ہے، وہ بات عقل والی آ گئی، صرف عقل والی، عقل یہ کہتی ہے کہ جی قربانی کر کے اتنے جانوروں کا خون نہ بہایا جائے، اتنا گوشت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اتنا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ عقل یہ کہہ رہی ہے، لیکن وحی الہی یہ کہہ رہی ہے کہ تم پر قربانی فرض ہے، تمہارا سب سے پسندیدہ عمل تمہاری طرف سے جو ان 3 دنوں کے اندر ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور کا قربان کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ یاد رکھو، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو اب بات کیا ہوئی کہ وحی الہی جب تک نہ ہو انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات تو بس یہاں تک یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات میرے دوستو یہ کہ سب سے پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں، مختصر تھی کہ بعض ساتھی یہ سوال کیا بعض لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ میرے دوستو تقریباً 5-6 طریقے علماء نے لکھے ہیں جو احادیث میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے کہ گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے، اور یہ وقت آپ پر بہت بوجھ کا وقت ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی، وحی اترتی تھی آپ پر، تو اتنا سخت وقت ہوتا تھا وہ کہ انتہائی سردی کے اندر آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ یہ گھنٹیوں کی والی جب میں نے بات سنی تو ایک چیز اللہ نے ذہن میں ڈالی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب یہ ٹیلی فون عام نہیں تھے، ایک ٹیلی گراف ہوتا تھا جس میں کھٹ 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 گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی اور اس کے بعد ایک پیغام سامنے آ جاتا تھا ذرا سی دیر میں۔ تو میرے ذہن میں فوراً وہ اس کی ایک سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن میں آئی، اللہ نے ڈالی کہ دیکھو وہ بھی اب یہاں اس کو صرف آواز آ رہی ہے، ایک گھنٹی کی سی آواز۔ میں نے چونکہ وہ کئی جگہ دیکھا اس کو، میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جب چھوٹا سا تھا وہاں پر گیا تو فون عام نہیں تھے، کہیں رابطہ میں کراچی کرنا تھا تو میرے ماموں وغیرہ مجھے ساتھ لے گئے، تو میں نے پہلی مرتبہ وہ مشین وہاں دیکھی کہ وہاں وہ بیٹھا ہوا کچھ بٹن دبا رہا اور ایک عجیب سی آواز آ رہی جس میں گھنٹی کی سی آواز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پیغام جو ہے وہ لکھا ہوا باہر آ گیا کہ بھئی یہ پیغام تمہارا پہنچ گیا۔ تو بس یوں سمجھ لیں کہ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے تشبیہ بیان فرمائی کہ گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پیغام پورا اللہ کے نبی پر نازل ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور یہ جو پیغام اس انداز میں جو وحی ہوتی تھی سب سے آسان ہوتی تھی۔ اور اس میں کتابوں میں لکھا ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عموماً آپ ان کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہوتی تھی جو آپ نے جو دو سے 3 مرتبہ پیش آئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آپ کو نظر آئے، اور اس شکل میں ایک مرتبہ آپ نے خود فرمائش کی، ایک مرتبہ جو ہے اس کے علاوہ، اور تیسری مرتبہ لکھا ہے مفسرین نے کہ مکہ مکرمہ کا ایک مقام ہے اجیاد، کہ اجیاد کے اندر آپ جبریل علیہ السلام کو آپ نے اپنی اصل میں شکل میں دیکھا، لیکن یہ بہت زیادہ معتبر روایت سے ثابت نہیں، لیکن بہرحال 2 مرتبہ ثابت ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ 2, 3, 4 صورتیں ہوتی تھیں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کسی سواری پر سوار ہوتے اور اس وقت اگر وحی نہ اترنی شروع ہو جاتی، اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ وہ سواری اس بوجھ کی وجہ سے اپنی جگہ بیٹھ جاتی تھی، یعنی سواری کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا اس کا۔ تو یہ کچھ طریقے تھے جن صورتوں میں آپ کے اوپر جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اور وہ مشہور آپ نے سنا کہ ابتدا کیسے ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، کئی دن کا زاد راہ لے کر
اور کئی کئی راتیں آپ وہاں عبادت میں مصروف رہے تھے۔ تو ایک رات میں آپ نے دیکھا، ایک رات میں آپ وہاں تشریف فرما تھے تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ نے ان کو سینے سے لگا کے بھیجا، 3 مرتبہ یہ عمل ہوا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، سب سے پہلی وہی یہ 5 آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ 3 سال کے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس دوران سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئیں، اور پھر سورہ فاتحہ مکمل طور پہ سورت، یعنی مکمل سورت جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، یعنی اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ آیات کی حد تک بھی سورت پوری نہیں تھی۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی۔ یہ 3 باتیں یہ ہو گئی۔ چوتھی بات یہ کہ آپ نے میرے دوستوں قرآن کریم میں دیکھا ہوگا مکی اور مدنی لکھا ہوا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مکی وہ سورت ہے جو مکے میں نازل ہوئی، مدنی وہ سورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی۔ لیکن اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا، مکی سورت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف جو آپ نے ہجرت فرمائی، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے سے پہلے پہلے جو آیات نازل ہوئیں ان سب کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئیں، چاہے وہ اس میں منی اور عرفات میں نازل ہوئیں، مزدلفہ میں نازل ہوئیں، کسی سفر میں نازل ہوئیں، مکہ مکرمہ سے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ کی طرف اس راستے میں نازل ہوئیں۔ ان تمام آیات کو جو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئیں ان سب کو تقریباً مکی کہا جاتا ہے۔ اور وہ آیات جو مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، یعنی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد، اب چاہے آپ مدینہ منورہ میں تھے، چاہے آپ تبوک میں تھے، چاہے آپ کسی دوسرے سفر میں تھے، جہاں کہیں نازل ہوئی ہیں ان سب آیات کو مدنی کہا جاتا ہے۔ بھئی یہ بات یاد رہے گی نا، یہ بڑی کام کی باتیں، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ یہ ہے مکی اور مدنی کا مطلب۔ بعض لوگ بس یہ سمجھتے ہیں جی جو مکی کا مطلب مکے میں نازل ہوئی ہیں، مدنی کا مطلب مدینے میں نازل ہوئی۔ اور پھر بعض مرتبہ ایسا بھی ہے مکی صورتوں کے اندر کچھ آیات مدنی موجود ہیں، لیکن وہ کچھ آیات ہیں، پوری صورتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح مدنی صورتوں کے اندر بعض مکی آیات ہیں، لیکن اکثر مکی صورتوں میں جو میں نے جو تشریح بیان کی اس کے مطابق اکثر وہی ہیں جو مکے سے متعلقہ جگہوں پہ نازل ہوئی، اور مدینی سے متعلق جو مدینہ منورہ سے متعلقہ جگہوں پہ نازل ہوئی، اکثر صورتیں وہی ہیں۔ آخری دوستوں میرے جو ایک اہم بات جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، عموماً ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابی شکل میں جمع فرمایا۔ ایسا ہی ہے نا، اکثر ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم کو جو مصحف کی شکل میں ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جمع فرمایا۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے، قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا، قرآن کریم جب نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کاتب تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کاتب وحی۔ اگرچہ تقریباً 40 کاتب وحی جن کے نام آتے ہیں تواریخ کے اندر، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں 40 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ شرف حاصل ہوا جنہوں نے قرآن کریم کو مختلف اوقات میں مختلف آیات کو لکھا ہے۔ بعض نے زیادہ لکھا ہے، بعض نے کم لکھا ہے۔ زیادہ مشہور جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ان کے علاوہ اور بعض صحابہ ہیں، یعنی مشہور جو ہے وہ تقریباً غالباً 8 یا 10 یا 12 ایسی تعداد ہے، لیکن کل جو تعداد بنتی ہے قرآن کریم کو لکھنے والوں کی، وہ مفسرین نے 40 تعداد لکھی ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ میرے محترم، ابتدائے وحی سے جب وحی اترتی، قرآن کریم نازل ہوتا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے اور اس کو لکھواتے۔ اچھا، اب لکھنے کے لیے جو ہوتا عمل، کبھی کسی پتھر پر لکھا جاتا، چونکہ کاغذ تو اتنا عام تھا نہیں، کبھی چمڑے کے اوپر لکھ لیا جاتا، کبھی کسی چوڑی ہڈی کے اوپر لکھ لیا جاتا، کبھی بانس کے چوڑے جو بانس ہوتا ہے اس کے اوپر لکھ لیا جاتا لکڑی پر، کبھی پتوں کے اوپر لکھ لیا جاتا۔ غرض یہ کہ ایسی چیزیں جس پر لکھائی ہو سکتی ہیں ان کے اوپر ان صورتوں کو، ان آیات کو لکھ لیا جاتا تھا۔ اور اسی زمانے میں الحمدللہ پورا کا پورا قرآن کریم اگرچہ متفرد تھا، یعنی مثلا ایک کے پاس جو ہے وہ ایک صورت ہے، دوسرے کے پاس کچھ آیات ہیں، تیسرے کے پاس کچھ آیات ہیں، لیکن مکمل تحریر میں موجود تھا۔ جیسے جیسے نازل ہوتا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ فرمایا کہ جب قرآن کریم نازل ہوتا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بلاتے، لکھواتے، اور لکھوانے کے بعد پھر مجھ سے سنتے، میں دوبارہ سناتا، اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی تو اصلاح فرماتے، ورنہ اس کے بعد پھر اس کو لوگوں کو اندر عام کر دیا جاتا، یعنی لوگوں میں اس کو جاری کر دیا جاتا کہ بھئی یہ تصدیق ہو گئی، یہ ہو گیا۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کریم متفرق جگہوں پر موجود تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب معاملات آگے بڑھے، فتوحات شروع ہوئی، اور ایک موقع پر بہت بڑی تعداد جو ہے حفاظ کی شہید ہو گئی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد شہید ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کو آ کے یہ رائے دی کہ امیر المومنین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا، میں کیسے کروں؟ فرمایا کہ امیر المومنین اس میں بہتر ہی بہتر ہے، یعنی یہ خیر ہی خیر ہے، اس لیے کہ آگے جو وقت آ رہا ہے، جس طرح الحمدللہ لوگ جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں، تو کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ بہرحال اس میں تفصیلات ہیں، لیکن ایک موقع آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا دل اس پر مطمئن ہو گیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے ذمے یہ کام لگایا۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ابتداءً مجھے شرح صدر نہیں تھا، پھر آخر مجھے شرح صدر ہو گیا کہ امیر المومنین صحیح فرما رہے ہیں، اور پھر ایک کمیٹی بنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 7 افراد پر، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کہ جب کوئی آیت کوئی لے کر آتا تو چونکہ سب سے پہلے جو اس کا ٹیسٹ ہوتا وہ یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خود حافظ قرآن تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن تھے، جب کوئی آیت آتی یہ حضرات خود اس کو پڑھتے، اس کے بعد پھر اس آیت پر 2 گواہ بلائے جاتے، یعنی جو لے کر آنے والا ہے اس کے ساتھ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات فلاں کو لکھوائی ہیں۔ اس طرح کئی اور شرائط ہیں، جن شرائط کو اختیار کر کے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اعلان کر دیا گیا کہ بھائی جس کسی کے پاس بھی تحریر موجود ہے، قرآن کریم لکھا ہوا موجود ہے، وہ سب لا کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کرائے۔ جب وہ لے کر آتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہوتے، اس طرح وہ حضرات اس کی جانچ پڑتال کرتے، شرائط کے اوپر پوری اترتی تو اس کو لے لیتے، اور اس طرح وہ جمع کیا گیا اور اس کو جو ہے ایک مصحف کی صورت کے اندر لے آئے کہ بھئی اب یہی ہے قرآن کریم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک انتظام ہو گیا اس کا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ہے، قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے،
یہ ترتیب وہ ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ہے، یہ ترتیب اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب ہے۔ کس صورت کو کہاں رکھنا ہے، کس صورت کے بعد کون سی صورت آئے گی، کون سی آیات کہاں آئے گی، یہ ساری کی ساری ترتیبات یہ توفیقی ترتیبات کہلاتی ہیں، یعنی رب کریم کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری جو آج ہمارے سامنے جو 30 پاروں کی شکل ہے یا جو رکوع لگے ہوئے ہیں، یہ اس وقت کی نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں، بلکہ بعد میں سہولت کے لیے، تلاوت قرآن کریم کے لیے کہہ لیں، سکھانے کے لیے کہہ لیں، یہ ترتیب بعد میں بنائی رکھی گئی۔ لیکن چونکہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا لہٰذا وہ جاری ہے، لیکن جو 114 صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس طریقے سے میرے دوستوں یہ ترتیب بنی۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، جس دور میں اسلام بہت پھیل گیا اور یہ آرمینیا، آذربائیجان، یہاں تک مسلمانوں کے لشکر پہنچ گئے اور یہاں جہاد شروع ہو گیا۔ اس وقت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دیکھا کہ ان دور دراز علاقوں میں جہاں جہاد کی برکت سے لوگ مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پر مسلمان پہنچ گئے، وہاں آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ قرآن کریم اس لہجے میں پڑھنا چاہیے، کسی نے کہا اس قرات میں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو قرات ہے، جیسے آپ سنتے ہیں نا 17 قراتیں، آپ نے ایک تو وہ قرات ہے جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، بعض جگہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب قرات پڑھی جاتی ہے تو مختلف انداز کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، اس کو قرات کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو قراتیں نازل ہوئیں، اصل جو قرات تھی وہ قریش کے لب و لہجے اور قریش کے یعنی مکہ مکرمہ والوں کے قرات پر قرآن کریم اس وقت کی لغت کے اوپر نازل ہوا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں آسانی سے۔ لیکن چونکہ بلکہ اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں، مثلا ایک اردو ہے، ہم سب اردو بولتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی اردو میں آپ دہلی والوں کی طرف چلے جائیں تو لب و لہجہ تبدیل ہو جائے گا، اگر آپ جو ہے وہ لکھنؤ کی طرف چلے جائیں تو وہاں کچھ اور ہی تبدیل ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ایک قوم ہے، مثلا ایک راجپوت ایک قوم ہے، اب اس کے اندر کئی علاقوں اور کئی خاندان الگ الگ ہیں، اس کے اندر رانگڑ والوں کی زبان اور ہے، راؤ کی زبان اور ہے، دونوں کے اندر فرق ملے گا، آپ کو علاقے کے اعتبار سے بھی فرق ملے گا، کہیں گے وہ راجپوت اردو کہہ رہے ہیں لیکن الگ الگ لہجے، الگ الگ الفاظوں کا تلفظ الگ ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طریقے سے عربی سارے عرب کی عربی کہلاتی ہے، لیکن مکہ مکرمہ کی عربی لغت اور لہجہ وہ الگ، اس کے بعد جو آگے دوسرے ممالک ہیں ان کا لہجہ اور ان کی لغت میں تھوڑا سا فرق۔ اچھا، اب قرآن کریم نازل ہوا ہے قریش کی لغت کے اوپر، ان کے لب و لہجے میں، اب جب یہ قرآن کریم عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا اتنے دور دور، تو اب وہاں پر کچھ اختلاف سامنے آنے لگا، لوگ کہتے ہیں نہیں جی قرآن تو ایسے پڑھنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایسے پڑھنا چاہیے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ فوری طور پر واپس تشریف لائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور آ کر عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین یہ صورتحال میں دیکھ کر آیا ہوں، لہٰذا اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوئی حل ہونا چاہیے ورنہ یہ مشکل ہو جائے گی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مصحف تیار کیا جس کو رسم عثمانی یا رسم مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس انداز میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جمع کیا اور اس کے بعد یہ منادی کرا دی سب جگہ کہ اب قرآن کریم اس لہجے میں اس قراءت میں پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ جتنا ہے اس سب پر پابندی لگا دی کہ وہ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی اور قراتوں میں اور لہجوں کے اندر نہیں، اصل لہجہ اصل قرات قریش کی ہے، اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا قرآن کریم اس انداز میں پڑھا جائے گا، اس لہجے میں پڑھا جائے گا۔
اور آپ نے یہ کوشش کی کہ اس رسم الخط کے اندر تقریباً جتنی بھی قراءتیں ہیں ان سب کو جمع فرما لیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ تو اب بات سمجھ میں آئی نا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی زمانے میں قرآن کریم کو مرتب کیا گیا اور جمع کیا گیا، لکھا گیا، نہیں، لکھا ہوا تو پہلے سے موجود تھا لیکن مختلف صورتیں مختلف انداز میں۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت اسلامیہ کو ایک نہج پر لے آئے اور ایک طریقہ پر لے آئے جو آج مصحف عثمانی یا رسم عثمانی کے نام سے موسوم ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ یہی قرآن کریم پڑھا اور سنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ چند باتیں جو ضروری تھی۔ باقی میرے دوستو آپ سنتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن کریم جیسی کتاب نہ پہلے تھی نہ ہوگی۔ اس سے پہلے زبور آئی، انجیل، تورات، یہ اس رب کا عجیب نظام ہے۔ یہ جو کتابیں جن زبانوں میں کتابیں تھیں، زبور عبرانی میں غالباً، اور انجیل جو ہے وہ سریانی میں، اور اسی طرح جو ہے تورات وہ دوسری ایک اور زبان ہے اس میں، وہ کوئی بھی زبان دنیا کے اندر بطور زبان استعمال نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جو عربی میں ہے، اور اس کی زبان بھی پوری دنیا میں رائج ہے۔ سب جگہ قرآن کریم کی عربی کے اندر جو ہے نا وہ زبانیں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی قرآن کریم ایسی زبان میں ہے جس زبان کا دنیا میں وجود نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر پچھلے عرصے میں ایک تحقیق ہوئی، اللہ اکبر، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ اللہ کا کلام ہے، ظاہری بات ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آتا ہے جو تحقیق ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کچھ لوگوں نے زبور اور تورات، انجیل وغیرہ جو ہیں یہ کتابیں جمع کی، بلکہ صرف عیسائیوں کی ایک جو ہے کہ کتاب اور اس کو جمع کیا۔ بہت سارے نسخے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں نسخے جمع کیے، سب کے اندر اختلاف پایا گیا، اور بعض اس میں تحقیق میں لکھا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ اختلافی حوالے اس کے اندر موجود تھے، 2 لاکھ اختلافی ان کتابوں کے اندر۔ لیکن قرآن کریم سبحان اللہ، میرے رب، کیا میرا رب ہے، میرا اللہ کیا کریم ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیں، 40,000 نسخے ان لوگوں نے جمع کیے، مختلف صدیوں کے، ایک صدی کے نہیں، مختلف صدیوں کے کیے، 40,000 نسخے جمع کیے، اور اس کے بعد بھی کسی ایک نسخے کے اندر کوئی اختلافی چیز ثابت نہیں کر سکے، سوائے اس کے کہ کہیں یعنی کتابت کی کوئی غلطی تھی، کتابت کی غلطی کہا کہ یہ کتابت کی غلطی تو ملی، اس کے علاوہ کوئی نقطے کا، زبر کا، زیر کا، پیش کا، کسی حرف کا کوئی اختلاف وہ ثابت نہیں کر سکے 40,000 قرآن کریم کے نسخوں میں سے۔ تو میرے محترم، یہ اللہ رب العزت نے اسی لیے میں نے عرض کیا نا، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اس کلام کے لیے اپنا وقت دے گا رب کریم کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم کسی کے محبوب کام میں ہم لگتے ہیں تو وہ آدمی ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے محبوب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کا کلام جو اللہ کو محبوب ہے، جب اس کے کلام میں لگیں گے تو کیا اللہ قبول نہیں فرمائیں گے؟ بہرحال یہ آج چند گزارشات تھیں اور چند فوائد تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ درس قرآن کے شروع کرنے سے پہلے ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، آپ کا کیا خیال ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جو ہے وہ درس میں اعوذ باللہ، بسم اللہ کی کچھ تفسیر اور پھر سورہ فاتحہ کا جو ہے کچھ حصہ انشاءاللہ وہ آئندہ کوشش کریں گے۔ ارادہ یہ ہے، اس میں 2-3 باتیں میرے دوستوں درس کے حوالے سے سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو جس دن درس ہوگا انشاءاللہ، چونکہ میرے اسفار رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سفر وغیرہ رہتا ہے،
تو جس دن میں موجود ہوا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا درس ہوگا تو اس دن عصر مغرب میں اعلان ہوگا اس کا، تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ بھی آج درس ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو سہولت کے لیے یہ ہم نے طے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا جو بھی وقت ہو، اس نماز کے 25 منٹ کے بعد یہاں پر یہ کرسی اور جو ہے وہ ٹیبل رکھی جائے گی۔ اب اس میں چاہے درس فوراً شروع ہو جائے، چاہے اس سے پہلے کچھ تلاوت ہو، کچھ حمد و نعت کا سلسلہ ہو جائے، اس لیے کہ آپ اس درس قرآن صرف ظاہری بات ہے قرآن کریم کے اندر تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، اللہ کی محبت کے تذکرے، اللہ رب العزت کی طرف سے توحید کے تذکرے اور مرنے کے بعد کے تذکرے، اصلاح کے احوال سے جتنی باتیں سب وہ اس درس میں آ جائیں گی۔ تو اس حوالے سے کبھی کوئی حمد ہو گئی، کبھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی، کبھی تلاوت ہو گئی، تاکہ تھوڑا سا ایک جیسی چیز نہ رہے، تھوڑی تبدیلی ہوتی رہے، تو اس میں انسان کو ذرا نشاط رہتا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ چاشنی رہتی ہے۔ تو 25 منٹ کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ میری گزارش ہے کہ جو ساتھی یہاں نماز پڑھتے ہیں، خاص طور سے یہ جو محراب کا سامنے کا حصہ ہے، اس دن درس والے دن ساتھی کوشش کریں کہ بقیہ سنتیں تھوڑے سے سائٹ پر ہو کر پڑھ لیں، سنتیں، نوافل، وتر وغیرہ۔ اس میں یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ جو ساتھی یہاں پر آ رہے ہیں، اسپیکر ٹھیک کر رہے ہیں، چیزیں رکھ رہے ہیں، تو نمازیوں کی بے ادبی نہیں ہوگی، کسی کے آگے سے بعض مرتبہ بے احتیاطی ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض ساتھی سامنے سے گزر جاتے ہیں، جو گناہ کی بات ہے، تو ہم گناہ کا موقع کیوں دیں؟ ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں، ذرا سائڈ میں ہو کے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ، میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 35-40 منٹ کا ہم درس کریں گے انشاءاللہ، اس سے زیادہ کی نہیں، تاکہ طبیعتوں میں جو ہے نا وہ اکتاہٹ بھی نہ ہو اور بار بھی نہ پڑے۔ باقی اب اس کے بعد وہ آپ حضرات پر ہے، اگر جو ذکر کا سلسلہ ہے، ہر 15 دن کے بعد میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ایک نشست ذکر کی کریں گے۔ جو ساتھی اس میں شامل ہونا چاہیں خوشی سے شامل ہو، اور اگر نہیں ہونا چاہیں، جانا چاہیں، کوئی کام ہو، تو جب درس کے بعد بتا دیا جائے کہ بھئی اب ذکر کی مجلس ہوگی، تو اس میں پھر وہ ساتھی تشریف لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یعنی کوئی تکلف والی بات نہیں ہے، تاکہ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی پر بوجھ نہ ہو، آپ بھی آزاد رہیں، ہم بھی آزاد رہیں کہ بھئی یہ طریقہ کار ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ساتھی بیٹھنا چاہیں ٹھیک ہے، نہیں بیٹھنا چاہیں ان کی مرضی ہے۔ تو یہ 3-4 چیزوں کا خیال رکھیں، اور دوسرے دوستوں ایک دوسرے کو دعوت دیں، دعوت چلائیں ایک دوسرے سے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور ایک نیت میں نے کی ہے، اور کچھ دوستوں نے بلکہ مجھ سے کہا بھی تھا کہ آئندہ ہفتے، ورنہ اگر آئندہ ہفتے نہ ہوا تو اس کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی انتظام کر دیں۔ وہ انتظام کی کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ کہ برابر میں ہمارا اقرا کا ادارہ ہے، اس میں انتظام ہو جائے، یا اس سے آگے ایک جگہ ہے اس میں انتظام ہو جائے، یہاں سے ہم تار وغیرہ لے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ خواتین کے لیے شرکت آسان ہوگی، اور وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ یہ چند چیزیں تھیں، دعا فرمائیں اللہ پاک اپنے فضل سے سب چیزوں کو قبول فرمائیں۔ اللہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا